السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو موسم بہت ہی زبردست ہوا تھا، کبھی دھوپ آ رہی تھی جا رہی تھی، گرمی جو ہے نا آج بہت ہی کم تھی۔ کل شام سے جو ہے نا موسم بہت ہی اچھا ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ پہلے موسم شیئر کروں۔ بہت ہی زبردست تھا یہاں کا موسم، تو آئی ہوپ کہ آپ کو بھی آج جو ہے موسم اچھا لگا ہوگا۔ جس کے بھی ہاں موسم آج اچھا ہے تو وہ کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اور آج آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لیا ہوگا کہ میں آج سوچ رہی تھی آپ سے بات کروں استغفار کی تسبیح کے بارے میں، کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور بہت ساری تسبیح ہیں جو ہم اپنی لائف میں عام روٹین میں ہم جو کرتے ہیں فارغ وقت میں یا چلتے پھرتے۔ تو میرے خیال میں استغفار کی جو تسبیح ہے سب سے فضیلت اور سب سے برکتوں والی تسبیح ہے، کیونکہ اس تسبیح میں جو ہم ہے نا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور سچے دل سے معافی مانگتے ہیں۔ تو میں نے ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، تو اس میں نا یہ استغفار کی تسبیح کے بارے میں بات کر رہے تھے، بہت ہی زبردست انہوں نے بات کی، تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت ساری تسبیح جو ہم اپنی تسبیح ہاتھوں پہ پڑھتے ہیں یا تسبیح کے جو دانے ہیں ان کے اوپر ہم تسبیح پڑھتے ہیں، کہہ رہے استغفار کی جو تسبیح ایسی تسبیح ہے، اگر ہم اس کو اپنے آنسوؤں کے ساتھ پڑھیں نا، آنسوؤں کے ہر جو بوند ہے ہمارے آنسوؤں کی جو گرتے ہمارے قطرے، اگر ہم ان کے ساتھ بھی اس تسبیح کو پڑھیں نا، تو پھر دیکھیں اس کی فضیلت، کیونکہ اس کی فضیلت ایسی ہے کہ یہ صرف ہمارے جو گناہ ہے نا وہی نہیں، ہمارے گناہ کو اللہ تعالیٰ کہ ہم رو کے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، صرف یہ ہمارے گناہوں کو نہیں، ہمارے رزق کی، ہمارے پریشانیوں میں کو دور کرتی ہے، ہمارے دل کو جو سکون دیتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا کسی بھی پریشانی میں ہم ہوں یا ہمیں کوئی بھی سٹریس ہو، تھکاوٹ ہی ہو، ہمیں عام سی چیز ہی ہو، تو ہم اگر اس تسبیح کو پڑھیں نا تو آپ یقین مانیں کہ انسان ایک دم نا پرسکون ہو جاتا ہے۔ ریئل میں خود اپنی بات کر رہی ہوں، اس تسبیح کی بدولت انسان کی رزق میں جو تو برکت ہونی ہے، انسان کا خود کا جو ہے نا ایک اطمینان اور سکون ہے ہمیں نا جو بہت ہی زیادہ ملتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری اس بات سے نا بہت زیادہ وہ ہوگی کہ استغفار کی فضیلت کیا ہے۔ شاید میں ان لفظوں میں بیان نہ کر سکوں، یا میں وہ لفظ جو ہے میں دل میں جو سوچ رہی ہوں وہ میں اپنی زبان پہ نہ لا سکوں، تو بس ہم جو ہے نا استغفار کی تسبیح کو دل سے کریں تو پھر اس کے کمال دیکھیں۔ اپنا رابطہ ہم ویسے بھی اللہ کے ساتھ جوڑ لینا تو اس کے کمال تو کمال ہی ہیں، اور ہم چلتے پھرتے صرف استغفار 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 کی تسبیح کرتے رہیں تو بہت ہی جو ہے نا انسان کے دل میں جو بھی خواہشیں ہیں وہ پوری ہوں گی۔ کسی کی گھر کی خواہش ہے، گاڑی کی خواہش ہے، کوئی بھی خواہش ہے نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ قبول کریں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو جو میری چھوٹی سی ہے انفارمیشن سی بات ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی انفارمیشن بات پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کریں، اور ویڈیو پہ جو نیو ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ تو چلتی ہوں میں آج اپنی روٹین کی طرف۔ تو یہاں پہ جو تھا میں ہنڈی بنا رہی تھی، آج میں نے آلو گوشت بنانا تھا، اور پیاز وغیرہ جو میں نے سب کچھ کٹنگ کر کے رکھ لیا تھا، یہ گوشت واش کر لیا تھا، اور آلو کی کٹنگ کرنے والی تھی، تو میں نے سوچا میں اس کو جو ہے نا پیاز کو اوپر رکھ دوں گی براؤن ہونے کے لیے، تو ساتھ ساتھ جو ہے میں آلو کی کٹنگ کر لوں گی۔ تو بس پھر یہاں پہ میں آلو کی کٹنگ کر رہی ہوں، ساتھ میں نے جو پیاز میں اس میں ادرک لہسن ڈال کے اس کو اچھے سے فرائی کر لیا، اور اس میں چکن ایڈ کر لیا۔ جب بھی میں چکن بناتی ہوں تو میں اس کو سب سے پہلے نمک مرچ ڈالنے سے پہلے، کوئی بھی مسالہ ایڈ کرنے سے پہلے میں جو ہے یہ چکن اس کو اچھے سے فرائی کرتی ہوں، کیونکہ اس کا ذائقہ بہت ہی زبردست دیگی ذائقہ آتا ہے۔ تو بس پھر میں نے اس کو اچھے سے فرائی کیا، اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر نمک مرچ اور گرم مسالہ ایڈ کر دیا، اور اس کو اچھے سے فرائی کیا، اور اس کے بعد جو میں نے کٹنگ کیے ہوئے تھے آلو وہ اس میں ایڈ کیے، اور ان کو اچھے سے بھونا، اور ہلکا سا پانی ایڈ کر کے اس کو میں نے رکھ دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے جو ہے نا میں نے آٹا بھی گوندھ لیا تھا، اور آٹے کو میں نے کہا جب تک یہ ہانڈی بنے گی آٹا تھوڑی دیر کے لیے گوندھ کے رکھ دیتی ہوں، اچھا ہو جائے گا، اور ساتھ ہی پھر میں جو ہے نا روٹیاں بنا لوں گی۔ اور میں آپ کو تھا یہاں پہ جو یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے یہ کیک کی، یہ میرے بھانجا تھا، اس کی سالگرہ تھی، تو اس کا جو کیک تھا نا میں نے کہا میں اپنی ویڈیو میں ضرور ایڈ کروں گی۔
تو یہ جو ڈریس تھا میں نے لیا تھا، مجھے اس کا کلر اچھا لگا۔ اگر آپ کو اس کا کلر اچھا لگا ہو تو مجھے لازمی بتائیں، کیونکہ میرے پاس اس کو چینج کرنے کا آپشن ہے۔ تو بس میں نے یہ سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو مجھے لازمی بتائیں۔ مجھے تو اچھا لگا تھا، کیونکہ گرمیوں کا اگر سیزن ہے، جتنے بھی گرمیوں کے کپڑے ہونا کم ہوتے ہیں، کیونکہ گرمیوں میں تو روز چینج کریں، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ جو روم تھا میں نے اس کی صفائی وغیرہ کر لی تھی، باقی سارے گھر کے کام ہو چکے تھے۔ اور بس یہاں پہ جو تھی نا، میں اپنے روم میں نا بالکل پرسکون ہو کے اس وقت بیٹھی ہوئی تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے میری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں، شیئر لازمی کیا کریں، نیو ہیں تو سبسکرائب کیا کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔